اور دیگر آپ کے اساتذہ میں سے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک طالب علم جب اپنی ابتدائی تعلیم کی شروعات کرتا ہے اور اپنے انتہائی تعلیم تک جب وہ پہنچ جاتا ہے، اپنی تعلیم کو مکمل کر لیتا ہے، اپنی مکمل تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس نے اس تعلیمی دور میں جن اساتذہ سے اس نے فیوز و برکات حاصل کیے ہیں، جن اساتذہ کی اس نے خدمتیں کی ہیں، تاریخ میں اسے بھی نقل کیا جاتا ہے، اسے بھی تحریر کیا جاتا ہے۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمت رضوان کی زندگی پاک پڑھنے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ابتدائی تعلیم سے لے کر کے انتہائی تعلیم تک آپ کے جتنے بھی اساتذہ ہوئے ہیں، تمام اساتذہ کا احترام، تمام اساتذہ کا ادب، تمام اساتذہ کی تعظیم و تکریم اسی طریقے سے بجا لاتے ہیں جس طریقے سے ایک والد کی اور ایک باپ کی تعظیم و تکریم کی جاتی ہے، بلکہ باپ سے بڑھ کر کے تعظیم و تکریم کی جاتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ باپ جسم کی تربیت کرتا ہے، باپ جسم کی فراوانی کا سبب بنتا ہے، باپ جسم کی اصلاح کرتا ہے، لیکن جو استاد ہوا کرتا ہے وہ روح کی اصلاح کرتا ہے، وہ روح کی فراوانی کا سبب بننا کرتا ہے، روح میں اخلاق کی قدروں کو اجاگر کرتا ہے اور روح کے شمع کو روشن کرتا ہے۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمت رضوان اپنے تمام اساتذہ کا ادب و احترام کر رہے ہیں، ان کی تعظیم و تکریم کر رہے ہیں، اور اساتذہ کے ادب میں سے اساتذہ کی جتنی بھی چیزیں ہوا کرتی ہیں ان کے ساتھ محبت کرنا، ان کے ساتھ لگاؤ کرنا اور ان کی خدمتیں بجا لانا، یہ اساتذہ کی ادب و احترام میں شامل ہوا کرتا ہے۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمت رضوان ہے، اور آپ کے رفقا میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کرتا تھا کہ جب آپ کے استاد محترم صدر الشریعہ علیہ رحمت رضوان ہے جب پڑھاتے تھے اور پڑھانے کے بعد درسگاہ سے باہر نکلتے تھے تو آپ اور آپ کے ساتھیوں میں یہ اس بات میں اختلاف ہو جایا کرتا تھا کہ صدر الشریعہ علیہ رحمت رضوان کے جو نالین ہے، آپ کا جوتا مبارک جو ہے اسے میں سیدھا کروں گا، اسے میں سیدھا کروں گا۔ نوبت یہاں تک آ جایا کرتی تھی کہ ایک دوست دوسرے دوست سے لڑ پڑتا تھا، ایک دوست دوسرے دوست سے تکرار کیا کرتا تھا کہ استاد محترم کی جوتیاں میں سیدھی کروں گا، استاد محترم کی جوتیاں میں سیدھی کروں گا۔ بات جب بڑھ جاتی تو ایک دن سارے ساتھیوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ استاد محترم کی ایک جوتی ہم سیدھی کریں گے اور ایک جوتی اور سیدھی کریں گے۔ اس طریقے سے حضور حافظ ملت علیہ رحمت رضوان نے فرمایا تاکہ استاد کی جوتیاں سیدھی کرنے کا جو فائدہ حاصل ہو اور اس کی جو برکت ہو وہ سب کو مل جائے اور کوئی محروم نہ ہو سکے۔ اور حضور حافظ ملت علیہ رحمت رضوان کا ادب اور ان کی اور تعظیم و تکریم استاد کے ساتھ کیا ہے، استاد محترم کی بارگاہ میں جاتے ہیں، جو خدمتیں کرنی ہوتی ہے ان خدمتوں کو بجا لاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ استاد محترم جو کام دیا کرتے تھے اسے بھی بجا لایا کرتے تھے۔ اور حیات حافظ ملت میں یہاں تک ملتا ہے کہ جب حافظ ملت علیہ رحمت رضوان مبارک کو تشریف لاتے ہیں اور آپ کے استاد محترم کے تعلق سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ میرے استاد محترم فلاں دن فلاں تاریخ میں فلاں وقت سٹیاؤ اسٹیشن سے ریل کے ذریعے گزرنے والے ہیں، تو حضور حافظ ملت علیہ رحمت رضوان کی کوششیں یہ ہوا کرتی تھی کہ اپنے استاد محترم کے لیے کھانا بنواتے تھے، کھانا بنانے کے بعد اسے لیتے تھے اور لینے کے بعد سٹیاؤ اسٹیشن پر پہنچ جاتے تھے، اور جب صدر الشریعہ علیہ رحمت رضوان وہاں پہنچتے اور پہنچنے کے بعد حضور حافظ ملت علیہ رحمت رضوان انہیں کھانا دے دیا کرتے تھے۔ یہ خدمت گزاری تھی حضور حافظ ملت علیہ رحمت رضوان کی اپنے استاد محترم کی۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ استاد جہاں بیٹھ جائے وہاں شاگرد نہیں بیٹھ سکتا، استاد جہاں مسند تدریس پر فائز ہو، جس جگہ پر بیٹھا ہو اس جگہ پر شاگرد نہ بیٹھے۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمت رضوان نے استاد کا یوں ادب اور احترام کیا کہ کبھی آپ اپنے استاد محترم کے مسند تدریس پر نہیں بیٹھے، کبھی اس جگہ پر نہیں بیٹھے جہاں پر آپ کے استاد محترم بیٹھے تھے۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، حضور حافظ ملت علیہ رحمت رضوان کا عالم تو یہ تھا کہ پڑھائی کے دوران میں، تعلیم کے دوران میں اگر استاد محترم کسی ضرورت کے وجہ سے درسگاہ سے باہر لے کر کے جاتے، جو طلبہ ہوا کرتے تھے استاد کے ادب میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے،
آج بھی استاد کے قدم میں مدارس دینیہ کے طلبہ کھڑے ہو جایا کرتے ہیں اور اس کے بعد جب استاد چلا جاتا ہے تو بیٹھ جایا کرتے ہیں، جب استاد آتا ہے پھر تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن حضور حافظ ملت علیہ رحمت رضوان اپنے وہ استاد محترم حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت رضوان کی تعظیم یوں کر رہے ہیں، اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ استاد محترم پڑھانے کے دوران میں کسی ضرورت سے باہر تشریف لے جاتے ہیں تو آپ تمام طلبہ کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، دیگر طلبہ بیٹھ جاتے ہیں، لیکن آپ اپنے ہاتھوں کو باندھے ہوئے اسی طریقے سے کھڑے رہا کرتے تھے۔ جب استاد محترم آتے تھے اور اپنی مسند پر بیٹھ جایا کرتے تھے، اپنی جگہ پر بیٹھ جایا کرتے تھے، حضور حافظ ملت علیہ رحمت رضوان اس کے بعد بیٹھے رہا کرتے تھے، یعنی استاد کے جانے کے بعد اور استاد کے آنے کے بعد جب تک کہ وہ اپنی مسند پر نہیں بیٹھ جایا کرتے تھے اس وقت تک حضور حافظ ملت علیہ رحمت رضوان کھڑے ہی رہا کرتے تھے۔ یہ فیض تھا، یہ خدمتیں تھی، یہ ادب تھا جس کی وجہ سے دنیا نے انہیں حافظ ملت کہا ہے۔ جس نے پیدا کیے کتنے لال و گوہر، حافظ دین و ملت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر مسلمانوں، حضور حافظ ملت علیہ رحمت رضوان 1351 ہجری میں 1932 عیسوی میں منظر اسلام سے فراغت حاصل کرتے ہیں اور آپ کو سند فراغت عطا کی جاتی ہے اور اس کے بعد حضور حافظ ملت علیہ رحمت رضوان کی درس و تدریس کی خدمتیں شروع ہوتی ہے۔ اب درس و تدریس کے لیے آپ کو مبارک پور کیسے بھیجا جاتا ہے اور جب آپ مبارک پور تشریف لاتے ہیں تو مبارک پور کا علمی ماحول کیا تھا، مبارک پور اور مبارک پور کے بانی کون ہیں، اس کی تفصیلیں سننے کے لیے انشاءاللہ اگلے جمعہ میں آپ کے سامنے لب کشائی کروں گا۔ اللہ کی بارگاہ ہمیں دعا ہے کہ بزرگوں کے فیض سے ہمیں مالا مال فرمائے، فیضان حضور حافظ ملت سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ جس نے پیدا کیے کتنے لالو گھر، حافظ دین و ملت پہ لاکھوں سلام۔ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔